हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इल्म यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इल्म यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा,
ये अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफर के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। मिस्र में कुनवे से निकलने के बाद हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाक़या। वजीर की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है।
مگر ایک گواہ نے کہا، اگر عصف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح عصف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت عصف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان مصر میں۔ کنویں سے نکلنے کے بعد حضرت عصف کی زندگی ایک نئی منزل میں داخل ہوئی۔ قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہیں سے ان کا امتحان اور آزمائش شروع ہوئی۔ مصر کا محل۔ مصر کے ایک عظیم وزیر عزن مصر نے عصف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عصف جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حسن علم اور حکمت عطا کی۔ امتحان کا واقعہ۔ وزیر کی بیوی زلیخا عصف کی خوبصورتی اور نکی سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ وہ کرو جو میں چاہتی ہوں۔ لیکن عصف نے فوراً جواب دیا، میں اعاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے مالک وزیر نے مجھے عزت دی ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ عصف کی طرف بڑھی مگر اب بھاگ کر دروازے کی طرف نکلے۔ اس جھپٹ میں عصف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ الزام اور حقیقت۔ اسی وقت وزیر آ گیا۔ بیوی نے فوراً عصف پر الزام لگایا، اس نے مجھ پر برائی کا ارادہ کیا ہے۔ مگر ایک گواہ نے کہا، اگر عصف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح عصف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ سبق: جوانی کا سب سے بڑا امتحان اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور حیا انسان کو سب سے بڑے فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ الزام اور سازش کبھی حق کو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت عصف کا مصر میں امتحان یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو سب سے مشکل اور خوفناک آزمائش بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسے بر جمل والویا الماست عینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسبر جمل والویا الماست عینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو۔ اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق۔ والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو: اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا، اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا، اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق: والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے، قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا۔ فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا
اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا روکا مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے، قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔